کردار اتنا پاکیزہ، اخلاق اتنا عمدہ کہ دیکھو تو سیدہ زہرا کے کردار یاد آ جائے، دیکھو تو خاتون جنت کا زمانہ یاد آ جائے، دیکھو تو حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ سیرت یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، اتنی نیک، اتنی پاکیزہ، اتنی طاہرہ کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ گھر مہمان آئے، ہمارے اور آپ کے گھر بھی مہمان آتے ہیں نا، لیکن ہمارے یہاں مہمان کا آنا اور ان کے وہاں مہمان کا آنا بڑا الگ ہے۔ سیدتنا رابعہ کے گھر مہمان آئے اور ان کی تعداد تھی 10 مہمان حضرت سیدہ رابعہ کے گھر آئے، اور حال یہ تھا کہ دروازے پر اگر کوئی سوالی آ جائے نا، اگر کوئی سوالی آ جائے، کوئی دامن پھیلائے چلا آئے، تو ہمارا اور آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ کسی نے 1 مرتبہ مانگا، پھر 2 مرتبہ مانگا، پھر 3 مرتبہ مانگا، تو کہتے بھائی بار بار سوال کرتے مت رہو، اب تو دینے والا پریشان ہے، اب تو دینے والا پریشان ہے۔ مگر یہ اہل اللہ ہے، یہ عام نہیں، خاص لوگ ہیں، ان کے دروازے پر کوئی کتنی ہی مرتبہ آ جائے، یہ ہر مرتبہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بار بار آ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے دروازے پر کسی بندے کو بھیجا گئے۔ اور مولائے کائنات فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا اپنی ضرورت کے لیے تمہارے دروازے پر آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ نعمت کیسے؟ کہا یہ نعمت اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو دینے پر بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر، مگر دیکھو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ 10 مہمان حضرت رابعہ کے گھر آئے، ان کا استقبال ہوا، ان کو بچھایا گیا، کھانے کا وقت تھا نا، کھانے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، کھانے کا وقت تھا، اور گھر میں صرف 1 روٹی ہے، گھر میں صرف 1 روٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ خادمہ آئی اور حضرت رابعہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے سیدہ رابعہ، معاملہ یہ ہے کہ مہمان کی تعداد 10 ہے اور گھر میں روٹی 1 ہے، ان کی خاطرداری کیسے کی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اگر آج مہمان آ جائے، اگر آج کسی کے گھر مہمان آ جائے اور مہمان بالاتفاق اگر تھوڑا وقت زیادہ رک بھی جائے تو میزبان کی طبیعت پر بڑا بوجھ گزرتا ہے، بڑا گرا گزرتا ہے، اور وہ اس کو گلٹی فیل کرتے ہیں اور یہ عیب محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ آ گئے، اب ہمارے اخراجات بڑھ جائیں گے، اب ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے۔ یہ ویکیشن کا زمانہ ہے نا، ویکیشن کے زمانے میں اکثر بیائی ہوئی بیٹیاں اپنی میکے آتی ہے نا، تو بعض لوگوں کی طبیعت پر بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ اب یہ خرچے بڑھ گئے، اخراجات بڑھ گئے، تو بعض گھروں کی بہویں اتنی بیکار ہوتی ہے کہ کہتی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ تم آؤ۔ ارے اس کی ماں کا گھر ہے یار، اس کے باپ کا گھر ہے، وہ تیرے گھر تو نہیں آئی ہے، اپنے باپ کے گھر آئی ہے، اپنی ماں۔ تو بھی تو کسی کی بہن ہے، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیا تو اپنے میکے نہیں جاتی؟ کیا تو اپنے باپ کے گھر نہیں جاتی؟ کیا تو اپنی ماں کے گھر نہیں جاتی؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ان بیائی ہوئی بیٹیوں کا احترام کرو، بھائیوں کو احترام کرنا چاہیے، ان کے دل خوش کرنے چاہیے۔ جب یہ خوش ہوتی ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے،
اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج لوگ نہیں سمجھتے. آج لوگ اس میں گرا محسوس کرتے ہیں. جھگڑوں کے ماحول، فساد کے ماحول، گھر میں ہلڑ بازی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، بہو کو یہ تصور کرنا چاہیے آنے والی بھی بیٹی ہے اور میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، آنے والی بھی بہن ہے اور میں بھی کسی کی بہن ہوں. اللہ اکبر. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، سنو مہمان کی فضیلت کیا ہے. مہمان کی فضیلت کیا ہے. آج تو لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں، مگر آئیے اللہ کے حبیب کا فرمان سناؤں. کنز العمال میں شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی مسلمان کے گھر مہمان آتا ہے، جب کسی مسلمان کے گھر مہمان آتا ہے، 1000 اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ آتی ہے، 1000 برکتیں اس کے ساتھ آتی ہے. اور جو میزبان جتنے گھر والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مہمان کے آنے کی برکت سے گھر والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا اگرچہ ان کے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہو تب بھی اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور 1000 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. 1000 شہداء کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور وہ مہمان کو میزبان جتنے لقمے کھلاتا ہے نا، پھر خاطرداری ہوتی ہے، کھلانا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جتنے لقمے مہمان کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مہمان تمہارے گھر میں آ کر لقمہ کھا رہا ہے اور مہمان لقمہ خود کھا رہا ہے، اس لقمے کے بدلے اللہ میزبان کو، مہمان نوازی کرنے والے کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور میزبان جو مہمان کا احترام کرتے ہیں نا، ان کا احترام کرتے، ادب احترام کرتے، فراخ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا، کشادہ سینے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا، خیر مقدم کرنا. جب یہ کرتے ہیں نا، اللہ مہمان کے احترام کے بدلے 70 نبیوں کا ادب کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی اپنے مہمان کا ادب کرے، اگر کوئی اپنے مہمان کا احترام کرے، اللہ 70 نبیوں کا ادب کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب تو سبحان اللہ آپ کو زیادہ کہنا چاہیے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے میں بھی تو ثواب ہے نا. یہ ہے مہمان نوازی کی فضیلت. مگر ہم تو بوجھ سمجھتے ہیں. بیٹیاں گھر آ جائے تو ہم تو گرا سمجھتے ہیں. بیٹیوں کی خاطرداری کرنا ہم پر بوجھ بن جاتا ہے. اور بعض گھر کے حالات اتنے تنگ ہے، اللہ اکبر، نہ پوچھو بات. اب تو بیٹیاں خود یہ سمجھتی ہے کہ پیر نہ جانے میں بھلائی ہے، میری ماں کے گھر جھگڑے تو نہ ہو، میرے مائکے کا گھر کلکلاٹ کا گھر تو نہ بن جائے. اللہ اکبر. پھر وہی بیچاریاں اپنے دل کو صبر دے کر اپنے ہی شوہر کے گھر میں سکون سے دن گزار لیتی ہیں. مت کرو بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک، مت کرو بیٹیوں کے ساتھ یہ برتاؤ. یہ تمہاری ہی بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری ہی بہنیں ہیں. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا، سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی، خادمہ آ کر کہتی ہے کہ سیدہ، 1 روٹی ہے، 10 مہمان ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی کھانا نہیں. اب ان مہمانوں کی خدمت کیسے کی جائے؟ اللہ اکبر. تو اللہ والے راستے جانتے ہیں. حضرت رابعہ نے خادمہ کو حکم دیا، اللہ کے نام پر یہ روٹی خیرات کر دو. کنجوسی آپ نہ کرے یار. اللہ کے نام پر یہ روٹی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اللہ کے نام پر دے دے.
اللہ اکبر. خادمہ نے کیا کیا؟ روٹی کو اٹھایا اور اللہ کے نام پر اس کو خیرات کر دیا, اللہ کے نام پر دے دیا. کچھ دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی اور کہا کون؟ تو کہا آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. حضرت رابعہ نے خادمہ سے کہا پہلے روٹی کو شمار کرو کتنی ہے. روٹیاں گنی گئی تو 2 تھی, روٹیاں گنی گئی تو 2 تھی. کہا واپس کر دو, یہ میری نہیں ہے. فرمایا واپس کرو, یہ ہماری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. حضرات محترم تھوڑی دیر حضرت رابعہ پھر بیٹھی رہی, پھر دروازے پر دستک ہوئی. کہا کھولو دروازہ. دروازہ کھولا گیا, خادمہ کو جواب ملا کھانا آیا ہے. کہا روٹیاں گنو. اب گنی تو 5. تو کہا واپس کرو, یہ ہماری نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر واپس کر دی. تھوڑی دیر بیٹھے, تیسری مرتبہ دروازے پر پھر دستک ہوئی. کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. پوچھا کیا ہے؟ کہا کھانا آپ کے لیے لائے ہیں. کہا روٹیاں گنو. روٹیاں گنی گئی 10 نہیں 11. 10 نہیں تھی 11 تھی. حضرت رابعہ نے کہا وہ میری ہے, لے لو. اللہ اکبر. سیدہ رابعہ کے گھر میں 11 روٹیاں آئی. آپ نے 10 مہمان کے دسترخوان پر رکھوائی. 10 مہمان کے دسترخوان پر. حالانکہ خود اتنی بڑی ولیہ تھی, خود اتنی بڑی ولیہ تھی کہ ایک مرتبہ کسی عالم دین نے آپ سے یہ سوال کیا کہ رابعہ یہ بتاؤ ولی کہتے کسے ہیں؟ اب ولی سے پوچھا گیا ولی کی پہچان, ولی سے پوچھی گئی ولی کی پہچان. اللہ اکبر. تو سیدہ رابعہ کہتی ہے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے اے پتھر کے پہاڑ سونا بن جا. آپ کہتے ولی کی پہچان یہ زبان سے کہہ دے اے پہاڑ سونا بن جا تو پہاڑ سونا بن جائے, یہ ولی کی پہچان ہے. اللہ اکبر. حضرت رابعہ اس عالم کو جواب دے رہے تھے اور آپ کے شہر میں جو پہاڑ تھا آپ کی زبان سے ابھی جملے نکلے تھے وہ سونے کا بن گیا. آپ کی زبان سے ابھی جملے نکلے تھے وہ سونے کا بن گیا. تو آپ نے مسکرا کر کہا میں نے تجھے تو حکم نہیں دیا تھا, میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا. دوبارہ وہ پتھر ہو گیا. بھئی اتنی بڑی ولیہ کہ پتھر کے پہاڑ کا مثال پیش کرے تو پتھر کا پہاڑ سونا ہو جائے. وہ چاہتی تو اشارہ کرتی ڈھیروں روٹیاں بن جاتی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کی حدیث پر سیدہ رابعہ کو یقین تھا, یقین تھا, اللہ پر توکل تھا, اللہ پر بھروسہ تھا. حضرات محترم حضرت رابعہ نے 10 روٹیاں مہمان کے دسترخوان پر رکھی اور 1 روٹی لے کر آپ اور آپ کی کنیز الگ دسترخوان پر دوسرے کمرے میں بیٹھے اور آپ نے اس روٹی کے برابر 2 حصے کیے. ایک حصہ کنیز کو دیا, ایک حصہ خود کے پاس رکھا. یہ سارا منظر کنیز دیکھ کر بے ساختہ سوال کرتی ہے اے میری آقا اے سیدتنا رابعہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے 2 روٹی آئی آپ نے نہ لی, پھر 5 روٹی آئی آپ نے قبول نہ فرمائی, پھر 11 روٹی آئی آپ نے قبول فرما لی. ماجرا کیا ہے, راز کیا ہے؟ حضرت سیدتنا رابعہ کہتی ہے کہ سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں 1 کے بدلے 10 عطا فرماؤں گا اور اس دنیا میں 1 کے بدلے 70 عطا فرماؤں گا. تو میرا یقین تھا میں نے 1 روٹی دی ہے اللہ مجھے 10 ضرور عطا فرمائے گا, مگر میرا پروردگار کریم ہے, میرا پروردگار رحیم ہے, اس نے 10 تو دی, وہ 10 مہمانوں کی تھی اور 1 میرے لیے بھی الگ سے اتار دی. اللہ اکبر. حضرات کیسا توکل تھا, کیسا یقین تھا.
مگر بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے توکل ختم ہو گئے، ہمارے یقین جاتے رہے، 2 پیسے کی لالچ میں کتے کی طرح رال ٹپکاتا پھرتا ہے مسلمان۔ معاف کیجئے گا اگر کسی کو میرے جملے برے گزرے۔ مسجدوں سے آواز آ رہی ہے مگر ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اور وہاں مؤذن صدا دے کر بتاتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر ہمیں فرصت کوئی نہیں ہے، ہمارا یقین کوئی نہیں۔ بند کر اپنی دکان اور آ اللہ کے سجدے کے لیے، اور پھر نماز کے بعد کر اپنا حلال دھندا، کر اپنا حلال ویپار، کر اپنے حلال دھندے کی تجارت۔ میرا اللہ اس سجدے کے بدلے تجھے اس وقت میں نہ جانے اتنا عطا فرمائے گا کہ پورا دن کمانے والا جو نماز چھوڑ کر کماتا ہے اسے بھی اتنا نہیں ملنے والا۔ لیکن یقین تو ہو، یقین کوئی نہیں ہے۔ میں نے بند کر دیا تو میرا کسٹمر کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے۔ بعض لوگ اپنی قیمت کا الٹ پھیر کرتے رہتے، نہیں اگر ہم نے کم نہیں کیا ادھر تیرے مقدر میں جو ہے۔ یاد رکھ اے مسلمان، رزق دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ کوئی طاقت نہ تیرا رزق گھٹا سکتی ہے نہ تیرا رزق بڑھا سکتی ہے۔ اگر تیرا یقین اللہ پر ہے تو یقیناً وہی اللہ رزق دینے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ رزق کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے، بے شک اللہ روزی دینے والا ہے، مگر یقین تو ہو، توکل تو ہو۔ حضرت رابعہ کی شان یہ کہ زبان سے کہے تو مٹی سونا بن جائے، پتھر کے پہاڑ سونے کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے، مگر انہیں اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ہمیں چاہیے حضرت رابعہ نے جو سیرت کا پاکیزہ کردار پیش کیا ہے، آج امت مسلمہ کو چاہیے اسی پاکیزہ کردار کو اپنانا چاہیے، اسی نیک سیرت کو اپنانا چاہیے۔ جیسا توکل ان کا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات پر یقین کامل رکھے، اطمینان رکھے۔ جو مقدر میں ہے، جو مقدر میں ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تیرا کسٹمر ادھر جا سکتا ہے، تیرا کسٹمر ادھر جا سکتا ہے، لیکن تیرے مقدر کا رزق نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، کیونکہ رزق دینے والا میرا پروردگار ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ پاکیزہ کردار حضرت رابعہ نے پیش کیا ہے۔